نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے۔ قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو، پھر میرے کریم۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، دیکھیں نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو، لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے، یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے، قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا، پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا اوہ تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے، تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے، بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے، کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، قربان جائیں۔ حضور نے پوچھا دن کون سا ہے، سب کو پتا ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا، وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے، پہلے محبت کہتے ہیں، صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے،
महीना था ज़िल हज का। अगर हुजूर कह देते ज़िल हज नहीं ज़ी काद है तो हमने ज़ी काद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िल हज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीजें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूं, जिस शहर में गए वहां लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात यह कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुक्स पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा, हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना कि खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। ये दूर दराज से आए हैं, उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना
منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے۔ جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگو، شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں
اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی کی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولنی نہیں، بخاری مسلم میں،
اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کی، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتے ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط، طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے۔
ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए ढूंढते तलाश करते, आते हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहाँ से चले कहाँ पहुंचे। अगर न समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, न समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो जी मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अंस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बच जाता है। एक शय ही सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय ही इल्मो बस करियो यार, ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हजरत फरमाते ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हजरत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। ओ लोगो जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह हम ठोकरें सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सियाबी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। देर से बैठे और बैठे तो नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो। उठे, सुतून की ओट से होके वापस आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, तो तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ ली है हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली है, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या जी मैं आजकल बोर होता हूं, तो भाई आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर, पढ़े शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, पढ़े हुजूर के फजाइल कमालात, पढ़े शिफा शरीफ काज़ी एजाज क्या लिखते हैं। लेकिन जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है। मोहब्बत वाला तो अपना टाइम, यहां तो किसी को प्यार हो जाए ना अपने घर से तो कुर्बानी देता है, कहता है आप सब लोग खाएंगे, मैं परदेश में जाके कमाऊंगा। प्यार हो गया ना तो उसने जद्दोजहद की, उसने उम्र गुजार दी। हमें अगर प्यार हो तो फिर अंदाज कुछ और हो। थोड़ा सा ना अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो दें, अपने दिल से पूछें, एक तस्वीर रख लें हाथ में। जिस तरह मोबाइल हो ना बंदे के पास तो चैन नहीं ना लेने देता, जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, इंशाल्लाह तस्बीह भी हाथ में होगी तो दरूद पाक चलता रहेगा। ये करें ये काम, हुजूर के तज़कारे जमीला, नबी पाक का तज़करा, अपने कल्बे अतहर में हुजूर की मोहब्बत को। आप देखें ना कभी सहाबा का मिजाज, एक होता है बड़े मशवरे करना और एक होता है जिंदगी में ना एक अरफ याद कर लेना। सहाबा ने ना एक सबक याद किया था कि जो हुजूर कह देंगे ना, ये बड़ा मुख्तसर, बड़ा जामे, बड़ा मजेदार और सारे पहलुओं को इकट्ठा करने वाला सबक है। जो करीम कह देंगे ना, लंबी चौड़ी दौड़ ही नहीं, जो हुजूर फरमा देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा आपको पसंद क्या है, कहने लगे हुजूर आपको देखते रहना, मेरा दिल करता है मेरी बेटी घर में खिदमत करे,
حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے, میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے نہ طے کر لیا ہے, ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سا سبق یاد کر لیا. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے, کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ہر بندہ دوڑ رہا ہے. کچھ مان کے دوڑتے ہیں, کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں, لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں, آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا, ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ, دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی, حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی, امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی, دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات, جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں, اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں, ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے, خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے, ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات, ان کا حسن منتقل ہوتا تھا, وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں, آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے, تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے, اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ٹائم دیا, ان کی تربیت کی. دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں, تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا, تیرا ابا آج کل پریشان ہے, ناراض ہو جائے گا, چپ کر, ابھی بات نہ کرنا, کاروباری ٹینشن چل رہی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا, آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے, تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے, تو اماں بھی رو پڑے, اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا آپ؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا, یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے, یہ کبھی اس درد سے تڑپے, کبھی اس کی وہ کیفیت بنے, تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا. اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں.